بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کب کہی کہ میں ایسی مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کے لیے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس نہ ہوں۔ اس کی وجہ احمد نے اپنی کتاب فضائل میں یہ لکھی ہے کہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ان سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ بالآخر وہ سوالات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے بغیر دیر کیے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ابن مسیب کا کہنا ہے کہ بادشاہ روم نے لکھا، یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی الاصفر کا حضرت عمر کی جانب، اما بعد میں خط بھیج رہا ہوں اور اس میں چند سوال بھی ہیں، براہ کرم مجھے ان کے جوابات ارسال فرمائیں۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے کہ جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ نمبر 5، وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ نمبر 6، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ نمبر 7، وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ نمبر 8، وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ نمبر 9، وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ نمبر 10، وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ نمبر 11، معکوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ نمبر 13، وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ نمبر 14، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو ایک تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ نمبر 15، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 16، جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی ہے؟ نمبر 17، جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بھر بھی کمی واقع نہ ہوگی، دنیا میں اس کی کیا مثال ہے؟ نمبر 18، دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے اور آخرت میں ایک شخص کے لیے ہوگی؟ نمبر 19، بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات کی تفصیل۔ جب یہ سوالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو فرمایا، اے علی آپ ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط موصول ہوا اور اس میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ شریک خدا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا سے تعلق ہی نہیں، وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں ہے، حالانکہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہیں، آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی ہیں، حق ہے حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا، دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کے سائے کو تیز رفتار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا
وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ جنت کے برتن میں مختلف قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ جس میں سفید اور زرد پانی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیب جنت سے حور برآمد ہوگی لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں صرف مومن کے لیے ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں کھا رہے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابن مسیب کا بیان ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا۔ خط پڑھ کر کہنے لگا خدائے واحد کی قسم، یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر پوچھا یہ جوابات کس نے دیے ہیں؟ ایلچی نے بتایا کہ رسول خدا کے چچا زاد حضرت علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے۔ کیسر روم نے حضرت کو لکھا مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا، وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا خزانہ ہیں، حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں اور خاص طور پر مجھے روح کی وضاحت فرمائیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ اے نبی لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا اما بعد روح ایک نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ذی روح کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے علمی فیضان کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں سے علم کی چند بوندوں سے ہمیں بھی بہرہ مند فرما دیں اور علم حاصل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔